اردو محنت پسند خیرمند۔ خلاصہ، مصنف کا نام محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد کا یہ تفصیلی مضمون ہے۔ اس میں انہوں نے محنت کی برکات کا درس دیا ہے اور بتایا ہے کہ سب آدم کی اولاد بے فکری کے عالم میں زندگی بسر کرتے تھے۔ خسرو آرام ان کا بادشاہ تھا۔ وہ اپنی رعیت سے کسی قسم کی خدمت اور خراج کی اس کو ضرورت نہ تھی۔ سب آرام و سکون کی زندگی بسر کرتے تھے۔ آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے۔ وہاں موسم ہمیشہ بہار کا رہتا تھا۔ چشموں کا پانی شربت سے بھی زیادہ مزیدار ہوتا تھا اور قوت والا ہوتا تھا، اور سیدھے سادے کھانے جنگلوں کی پیداوار نعمتوں کا مزہ دیتے تھے۔ پرندے خوشی کی آواز میں چہچہاتے، خوشبودار ہوائیں چلتیں، اور سب آرام و آسائش کے سامان بہت زیادہ تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے حسد بھی نہیں کرتے تھے۔ اچانک ایسی ہوا چلی کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں۔ ہر ایک کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ میرے پاس سب سے زیادہ ہو۔ یعنی لوگوں کو فریب کے جاسوس اور شیاطین نے جکڑ لیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں غرور، خود پسندی اور حسد نے گھیر لیا۔ لوگ سمجھنے لگے تھے کہ ہمارے پاس ہر چیز ضرورت سے زیادہ ہو، ہمارا ہمسایہ ہمارا محتاج ہو۔ جب انہیں ہمسائے خوشحال نظر آتے تو وہ ان سے جل جاتے۔ اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ ان سے کسی کھانے وغیرہ کی ان کو حاجت ہونے لگی۔ سال میں 4 موسم ہو گئے، ان کی زمین بھی بنجر ہو گئی اور قحط پڑ گیا، اور پھر بیماریاں بھی ساتھ آنے لگیں۔ قحط کی مصیبت سب سے زیادہ غضب کی تھی۔ پھر سب لوگ اپنے کیے پر پچھتانے لگے۔ پھر سب لوگ تدبیر اور مشورے کے پاس گئے تو انہوں نے انہیں کہا، وہ بہت پہلے خفا ہوئے اور کہا کہ خسرو آرام ایک فرشتہ بادشاہ تھا، تم نے اس کا شکر ادا نہ کیا۔ کینہ، بغض، حسد، یہ سب چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ دیکھو اس نے ملک فراق کو کیسے تباہ کر دیا۔ ہم نے سنا ہے کہ افلاس کا بھی ایک بیٹا ہے جس کا نام محنت پسند خیرمند ہے۔ اس نے امید کا دودھ پیا ہے۔ استاد کی سی چالاکی ہے اس کی طبیعت میں، شاید وہ کچھ کر لے۔ لوگ سیدھے محنت پسند خیرمند کے پاس گئے۔ وہاں پر وہ ان کو ملا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کھیتی کا سامان اور دوسرے ہاتھ میں معماری کے اوزار تھے۔ سب نے اپنی داستان باری باری اس کو سنائی۔ وہ انہیں دیکھ کر ہنسا اور کہا، آج سے تم میرے سپرد ہو۔ خسرو آرام تمہیں نہ سنبھال سکا، بیماری اور قحط کا ایک ریلا بھی نہ سنبھال سکا، پہلے ہی حملے میں تمہیں چھوڑ دیا۔ آج سے تم ہماری خدمت میں رہو۔ ہم تمہیں ایسی تدبیریں بتائیں گے جس سے تم زمین، ہوا، گرمی، سردی، پانی، پہاڑوں پر قابو پا سکو گے۔ غرض سب لوگوں نے محنت پسند خیرمند کو اپنا دوست جانا، اور ہمت اور تحمل کی وجہ سے وہ سب جنگلوں اور پہاڑوں میں پہنچ گئے اور خوب محنت کرنا سیکھا۔ سب کمر بستہ ہو گئے۔ آخر لوگوں کی محنت رنگ لائی۔ شہر، قصبے اور گاؤں بن گئے۔ شہر آباد ہو گئے، بڑی بڑی عمارتیں بن گئیں، لوگ خوشحال ہو گئے۔ غرض محنت پسند خیرمند نے لوگوں کی فرمانبرداری سے فائدہ اٹھایا اور کامیابیاں حاصل کیں، اور سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا۔